یا علی مولا مولا یا علی مولا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ہم سب کے لیے ایک گڈ نیوز کہ ماہ رجب آ گیا۔ یہ وہ منتھ ہے، یہ وہ ماہ ہے کہ جو انتہائی مخصوص مہینہ ہے ہم سب کے لیے۔ ایکچولی وی ور ریئلی ویٹنگ فار دس منتھ۔ ہم نہیں ویٹ کر رہے۔ جب ماہ رجب آتا تھا تو اللہ کا رسول مدینے میں اعلان کرواتے تھے کہ رجب آ گیا۔ رجب ایک ریور کا نام ہے، ایک نہر کا نام ہے جو جنت میں ہے، اور جو شخص اس ماہ میں کم از کم ایک روزہ رکھے گا تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے کہ وہ مرنے کے بعد روز محشر جب جنت میں انشاءاللہ جائے گا تو اس نہر کا پانی پیے گا جو دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ یہ ہم سب کے لیے ایک بلیسنگ ہے، ایک رحمت ہے کہ ایک سال پورا گزر گیا اور ایک سال گزرنے کے بعد ہم رجب کو پھر پا لیے۔ رجب کو ضائع ہونے نہیں دینا۔ یہ مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا ماہ ہے، برکتوں کا، رحمتوں کا۔ سال میں 12 مہینے میں یہ 3 مہینے رجب، شعبان اور رمضان، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ منتھس ہے کہ جس کے گناہ معاف نہیں ہوئے اس کے گناہ اس مہینے میں معاف ہو جاتے، جو پریشانیوں میں ہے وہ اس کی اس ماہ میں پریشانیاں دور ہوتی، جو کوئی پرابلمز میں ہے جس کے پرابلم سالو نہیں ہو رہے، لیکن اس مہینے میں اللہ کا رسول کہتا، معصومین کہتے کہ اس مہینے میں اس کے سارے پرابلم سالو ہوتے، لیکن اس کے ساتھ کچھ کنڈیشنز ہیں۔ اگر ان کنڈیشنز کو ہم اپلائی کریں، اس کنڈیشن کو ہم فلفل کریں تو ہمارا یہ حال ہوگا کہ آپ جو اب تک جو پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں یا کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، اس سے بہتر مہینہ نہیں ہے کہ اپنی اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز رجب جو ہے، یہ اس کی امپورٹنس اور بڑی اس لیے کہ اس مہینے میں ابو الائمہ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت ہے، جو ریئلی بگ ڈے، بگ نائٹ آنے والی ہے۔ دیکھیے 12 رجب کی رات از سو امپورٹنٹ نائٹ، اپنی ڈیسٹینی کو بدلنے والی رات ہے۔ یہ رات کو ویسٹ نہیں کرنا، یہ رات کو گاسپ سے نہیں گزارنا، یہ رات کو ہم بات چیت میں نہیں گزارنا، بلکہ یہ رات انہیں مغرب سے شروع ہوگی اور فجر تک۔ یہ 8، 9، 10 گھنٹے کی رات نہیں، یہ 10 گھنٹے آپ کے لیے اتنے امپورٹنٹ ہے کہ اپنی ٹوٹل ڈیسٹینی کو بدلنے والی رات ہے۔ یہ وہی رات ہے کہ جب میرا مولا دنیا میں آیا تھا، آنے کے بعد جو سب سے پہلے میرے مولا نے کلام کیا اور قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کی جو سورہ مومنون جو 23واں سورہ ہے، اس کی پہلی آیت کا جز امام نے پہلی آیت جو پڑھی، اس کا جز جو پڑھا، قد افلح المومنون کہا کہ آج مومن فلاح پا گیا، اس لیے کہ امیر المومنین آ گئے۔ تو ہمارے لیے، ہم سب کے لیے ایک ریئلی امپورٹنٹ نائٹ کہ رجب آ رہی ہے، اور رجب میں 12 رجب کی رات، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ رات ہے، میرے مولا کی ولادت کی رات ہے، ڈیسٹینی کو بدلنے کی رات۔ لیکن اگر اس رات میں ہم بیٹھ کر گوسپ کریں، اس رات میں بیٹھ کے ہم باتیں کریں، اس رات میں ہم بیٹھ کے ٹائم کو ویسٹ کریں، تو اٹ مینس یو آر جسٹ ویسٹنگ یور ٹائم۔ وہ رات کے اللہ رحمت کے دروازوں کو کھول کے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ بار بار یہ کہتا کہ میرے بندے سال بھر تو مجھے پکارتا ہے نا، تو آج کی رات جو مجھ سے مانگنا ہے لے لے۔ تو اس رات میں کے اعمال میں بہترین اعمال جو ہے، سب سے پہلے اس رات میں آپ غسل کرنا۔ 12 رجب کی رات کو حاجت کو پیش کرنے کے لیے یہ بار بار تاکید کی گئی کہ کوئی خاص تمہاری حاجت ہے تو تم غسل کرو، نارمل غسل جیسے آپ واجب غسل کرتے اسی طرح سے غسل کرو۔ یہ نیت کر کے غسل کرو کہ میں شب 13 رجب ولادت امیر المومنین کے لیے غسل کرتا ہوں، خوشنودگی پروردگار، خوشنودگی چاہدہ معصومین کے لیے غسل کر رہا۔ غسل کرنے کے بعد اس رات میں اعمال ہے، کئی اعمال ہیں، میں بالکل شارٹ اعمال بتا رہا رجب کے، اس لیے کہ 5 یا 6 منٹ کے اندر مجھے اپنی اس کلپ کو ختم کرنا ہے، ایک میسج دینا ہے دنیا بھر میں جو مولا علی کے چاہنے والے ہیں۔ تو اس میں غسل کرو، غسل کرنے کے بعد 2 رکعت حاجت کی نماز پڑھو امیر المومنین سے، بالکل لائک فجر پریئر آپ حاجت کی نماز پڑھیں، اور نماز پڑھ کر تسبیح زہرا سلام اللہ علیہا پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ صلوات پڑھ کے امیر المومنین کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرو۔ اس رات میں
اپنے گناہوں کی معافی کے لیے دعا مانگنا، اس لیے کہ اگر گناہ معاف ہوں گے تو پھر رحمت نازل ہوگی. تو بہترین اس رات کے اعمال میں استغفار ہے. کثرت سے اس رات میں استغفار کرو، کثرت سے اس رات میں صلوات پڑھو، اور اس کے بعد اسی رات میں زیارت امیر المومنین، زیارت امین اللہ جو مولا کی زیارت ہے وہ زیارت پڑھے، اور زیارت پڑھنے کے بعد پھر جو ہے امام کی بارگاہ میں ہدیہ کرے. اس رات میں مولا حسین کی زیارت کی بھی بڑی فضیلت ہے. زیارت وارثہ یا زیارت وارثہ پڑھو یا زیارت عاشورہ پڑھو. وہ رات میں زیارت وارثہ یا زیارت عاشورہ کین چینج یور ڈیسٹینی، کین چینج یور لائف، کین چینج یور تقدیر. اس لیے کہ شاعر نے یوں نہیں کہا کہ شے بدلتی نہیں تاثیر بدل جاتی ہے، یا علی کہتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے. ہم بڑے آسانی سے یہ کہتے کہ مولا علی کا نام لینے سے تقدیر 200% تقدیر بدلتی. اسی لیے تقدیر 200% بدلتی کہ یہ سے ہماری تقدیر نہیں بدلی، اس دن کائنات کی تقدیر بدلی. اس دن کائنات کی اس لیے تقدیر بدلی کہ کائنات کا مشکل کشا اس وقت دنیا میں آیا. تو کوشش یہ کرو کہ وہ رات کثرت کے ساتھ عبادت کرو، استغفار کثرت سے پڑھو، صلوات کثرت سے پڑھو، اور اس رات میں کسی اور سے بات چیت کرنے کی ضرورت نہیں. اس رات میں نماز جعفر طیار ابن ابو طالب ضرور پڑھو، اس لیے کہ وہ رات مولا علی کے بڑے جناب جعفر طیار امام علی کے بڑے بھائی ہیں، اور وہ شہزادی زینب شہزادی ام کلثوم کے فادر ان لا بھی ہیں. تو اس رات میں اس لیے کہ نماز جعفر طیار یہ موسٹ ریکمینڈڈ نماز ہے جو ہم سب کو دی گئی، کہ یہ وہی نماز ہے جو نیم شعبان میں پڑھی جائے گی. اور اگر 12 رجب کی رات کو پڑھ کے امام علی کو ہدیہ کرو، اور امام علی کو ہدیہ کر کے بولو کہ مولا اس نماز کا واسطہ جو موسٹ ریکمینڈڈ پریئر ہے ہمارے لیے، کہ یہ نماز کا واسطہ ہماری آپ حاجات کو پیش کرو. جتنے تمہارے دنیا میں آبسٹیکلس ہیں، جتنے تمہاری رکاوٹیں ہیں، ان ساری رکاوٹوں کے لیے بہترین نماز ہے شب 13 رجب یہ نماز پڑھنے کی. اور اس رات میں نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام، اور اس کے بعد پھر زیارت مولا حسین پڑھو. زیارت مولا حسین، زیارت عاشورہ. زیارت عاشورہ میں وہ عمل ضرور کرنا جو ہم 7 مرتبہ کرتے، انا للہ و انا الیہ راجعون والا عمل. اس لیے کہ وہ عمل کرنے سے جو آپ کی زندگی میں جو آبسٹیکلس، جو رکاوٹ، جو ہرڈلس ہے نا، وہ آگے پیچھے چلنے سے آپ کی زندگی کے سارے وہ آبسٹیکلس ختم ہوتے. وہ پڑھو. وہ پڑھنے کے بعد صلوات. میں بار بار ایک بات کو اسٹریس کر رہا کہ صلوات میکسیمم اس رات میں پڑھنا، اس لیے کہ صلوات کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. جب آپ بولتے کہ محمد اور آل محمد پہ اللہ تو رحمت کو نازل فرما، تو اس رات میں بہترین تحفہ جو ہے ہمارا مولا علی کو دینے کے لیے وہ صلوات کا تحفہ ہے. اور اس کے بعد جب نماز فجر آئی، اچھا نماز فجر سے پہلے مولا علی کی جو پسندیدہ نماز شب، اس رات میں اگر سال بھر تم نے نماز شب نہیں پڑھی تو شب 13 نماز شب ضرور پڑھنا. نماز شب ایسے پڑھو. اچھا اس رات میں سونے کی رات نہیں ہے، دیکھیے سال بھر آپ سو جائے لیکن اس رات میں آرام مت کرو، اس رات میں بستر پہ مت جاؤ، بلکہ نماز شب پڑھو. اس لیے کہ یہ رات ختم نہیں ہوگی، تمہارے سارے اعمال قبول ہو جائیں گے، انہیں ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی. جو دعائیں ہم سال بھر مانگ رہے، جس کی وجہ سے ہم پرابلمس میں ہیں، جب دعا قبول ہوگی تو تمہارے اوپر رحمت نازل ہوگی، اور تم جو چاہے اس وقت مانگو جتنا. تو نماز شب پڑھو، اس لیے کہ نماز شب اس رات میں اپنے مرحومین کو یاد کرنے کی رات ہے، کہ جیسے آپ کے اوپر رحمت نازل ہو رہی، آپ زندہ ہیں، آپ پہ رحمت نازل ہو رہی. اور اس رات میں اگر آپ نے نماز شب پڑھی اور نماز شب پڑھ کر مرحومین کو یاد کیا، مرحومین کو اس رات کا تحفہ دیا، تو ان کے اوپر رحمت نازل ہوگی 13 رجب کی رات کو. جب ان کے اوپر نازل ہوگی تو وہ آپ کے حق میں دعا کریں گے، تو ہماری دعاؤں کے ساتھ ان کی دعائیں بھی ہمارے ساتھ ہوں گی، ان مرحومین کی. کہ جب آپ اللہم اغفر کہہ کر مختلف لوگوں کے نام لیں گے تو نام لینے سے وہ لوگ آپ کے حق میں دعا کریں گے، اور دعا کرنے سے آپ کی 13 رجب کی رات کی آپ کی ساری رحمت، جو اگر اللہ خدا نہ خواستہ کسی سے ناراض بھی ہے تو ان کی دعاؤں کی وجہ سے، اس رات کی وجہ سے، اور اس رات میں میکسیمم لوگوں کے لیے مانگو، مرحومین کے لیے مانگو، اپنے لیے مانگو لیکن پہلے دوسروں کے لیے مانگو. اور جب فجر کا وقت آئے، فجر کے وقت اس دن سونا نہیں ہے. انہیں ایسا نہیں کہ خدا نہ خواستہ نماز فجر اس دن ناغا ہو جائے، وہ بد نصیب ہوگا، وہ بدبخت ہوگا جو نماز فجر 13 رجب کی صبح میں کوئی ناغا کرے. تو بہرحال آپ نماز فجر پڑھنے کے بعد، اب فجر پڑھنے کے بعد 2 رکعت زیارت امیر المومنین کی نماز پڑھ کے اس صبح میں امام علی کی زیارت پڑھنا، مخصوص زیارت میرے مولا کی زیارت امین اللہ پڑھ لیں، کوئی بات نہیں. اس کے بعد 100 مرتبہ پھر 110 مرتبہ آپ صلوات پڑھو، یا 118 مرتبہ پڑھ کے، اس لیے کہ ہم برتھ ڈے گفٹ مولا کو کیا دیں گے؟ آپ صلوات پڑھ کے مولا کو اس کا برتھ ڈے گفٹ دو کہ مولا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم فقیر ہیں اور آپ امیر ہیں، آپ کی بارگاہ میں ہم فقیروں کی طرف سے ہم ایک بہترین تحفہ دے رہے. دیکھیے
پھولوں کا گلدستہ اگر زندہ کوئی انسان رہے آپ کسی کی برتھ ڈے میں جائے تو بوکے لے کے جا کے دیتے, یا کوئی بھی آپ گفٹ دیتے. تو یہ جب صلوات کا تحفہ اس رات میں یا اس صبح میں فجر پہ نماز فجر کے بعد زیارت امیر المومنین پڑھنے کے بعد آپ تحفہ دو, اور تحفہ دے کے بولو مولا اس تحفے کو قبول کرو. اور اس وقت جو دعائیں مانگنا, تو دعاؤں میں ایک دعا ضرور مانگنا کہ اس وقت حالات امیر المومنین کے چاہنے والوں کی دنیا بھر میں حالات خراب ہے, ان حالات کی صحیح ہونے کے لیے امام کی سلامتی کی. دیکھیے یہ دعا میں جو دعائیں بتا رہا, یہ دعا اپنی زبان پر ضرور لانا. 13 رجب کو زمانے کے امام کی سلامتی کی دعا ضرور مانگنا. 2 رکعت سلامتی امام زمانہ شب 13 رجب ضرور پڑھنا, اس لیے کہ اصل وارث امام علی جو ہے امام زمانہ ہے. اور صبح میں جب 13 رجب ہو جائے آپ زیارت پڑھنے کے بعد امام زمانہ کو مبارکباد دینے کے لیے آپ جو ہے 13 رجب کی صبح کی مبارکباد زمانے کے امام کو دینا, اور امام کو دینے سے پہلے امام کی سلامتی اور زیارت امام زمانہ کی نماز پڑھیے. نماز پڑھ کے زمانے کے امام کی بارگاہ میں ہدیہ کریے صلوات کا تحفہ, اور یہ کہیے کہ آپ کے جد کی آج ولادت ہے, پہلے امام کی ولادت ہے, آپ کے جد کی ولادت ہے, تو ہم آپ کی جد کی ولادت میں آپ کو یہ تحفہ دے رہے. مولا آپ اللہ کو سلامت رکھے, اور ظہور کے وقت ہم کو یاد کرنا. اور اس رات میں جی کہ واجب نہیں, جتنے میں اعمال بتا کوئی واجب اعمال نہیں ہے, لیکن یہ پورے اعمال تمہارے سال بھر کا پروٹیکشن ہے. یہ پورے اعمال سال بھر میں تمہاری جو آبسٹیکلز آنے والے ہیں, جو پرابلمز آنے والے ہیں, ان سارے پرابلمز کو دور کریں گے. اور صبح کے وقت 13 رجب کو بھی اور 13 رجب کی بھی صبح میں صدقہ ضرور دینا. صدقہ از ویری امپورٹنٹ. رات میں صدقہ دینا امام کی سلامتی کا, اور صبح میں صدقہ دینا مولا علی کے نام کا صدقہ دینا. اس لیے کہ جب دنیا میں کوئی بچہ آتا ہے تو اس کا صدقہ دیا جاتا. تو اب آپ جو اس دن کا صدقہ دیں گے 13 رجب کا, وہ امام علی کے نام کا صدقہ دیجئے. کوئی بھی صدقہ دیجئے, روٹی دیجئے, مٹھائی دیجئے, پیسے دیجئے, جو چاہے دیجئے. اور اس کے بعد صدقہ دو, دعا مانگو. اور زمانے کے امام کے حق میں ضرور دعا مانگنا کہ مولا آپ جلد سے جلد ظہور کریں کہ آپ خون علی کا بدلہ لیں. اس کے بعد 13 رجب کا دن جو گزرے, 13 رجب کا دن روزے کا بڑا ثواب ہے. اگر کوئی روزہ رکھے تو اس کو بے انتہا ثواب. اور ایک بہترین چیز یہ کہ یہ جو روزہ ہے یہ سنت روزہ ہے. اگر آپ کا کوئی روزہ خزا ہے تو اس خزا روزے کی نیت بھی کر لیں تو دونوں آپ کو ثواب ملے گا. خزا روزہ بھی ادا ہو جائے گا, اور آپ کے جو ہے 13 رجب کے جو فضائل ہے روزہ رکھنے کے, اس دن کے روزہ رکھنے کے فضائل اور روزہ رکھنے کی جو رحمت, جو برکت ہے, وہ آپ کو برکت انشاءاللہ مل جائے گی. وہ 13 رجب کا. 13 رجب گزرنے کے بعد دیکھیں دن بھر یہ نہیں کہ 13 رجب گزر جائے اب بالکل ہم ریلیکس ہو گئے, ہم جیسا چاہے گزرے. اس رات میں کوئی اور بہترین, اور ایک بات بولوں روک کے کہ 13 رجب کو مولا علی کو اگر گفٹ دینا ہے, کوئی نہ کوئی تو گفٹ دینا ہی پڑے گا نا, اس لیے کہ ہم امام کی سالگرہ سیلیبریٹ کریں. گفٹ کے لیے کیا کرنا ہے, امام کو کوئی پیسہ نہیں چاہیے, امام کو کچھ نہیں چاہیے. امام کو کیا چاہیے, امام علی کی پوری زندگی ایک ہی چیز پہ گزری کہ لوگ اسلام پہ عمل کریں. اس رات میں یہ وعدہ کرو مولا سے کہ مولا جو کچھ اب تک میں نے کیا ہے, آج کے بعد سے مثال کے طور پہ کوئی میوزک سنتا تھا تو اس رات میں مولا کو ایک تحفہ دو کہ مولا آج کے بعد سے, آج آپ کی سالگرہ ہے تو آج کے بعد سے میں آپ سے وعدہ کر رہا کہ کبھی میوزک نہیں سنوں گا آج کے بعد سے. یہ آپ کو گفٹ دے رہا مولا. اگر کوئی کلین شیو ہے تو آپ اس دن دعا کرو کہ مولا آج کے بعد سے میں اپنے چہرے پہ داڑھی ایسی رکھوں گا کہ آپ میرے چہرے کو دیکھ سکیں. دیکھیں یہ نہیں کہ 13 رجب کو عید کا دن ہے, اسمارٹ بننا ہے, ہینڈسم بننا ہے, بہترین شیو ویو کر کے اگر باہر نکلے تو رات بھر کے سارے اعمال خراب ہو گئے آپ کے. اگر کوئی عورت بے پردہ باہر نکلے تو اس کے سارے اعمال خراب ہو جائے. تو بہترین تحفہ امام کو کیا دینا ہے, برتھ ڈے گفٹ امام کو یہ دو کہ اسلام کی کوئی جو واجبات ہے اس پہ عمل کرنے کے لیے بہترین تحفہ کہ میں یہ کرتی تھی, یہ کرتا تھا, اب آج سے نہیں کروں گا. اس سے بہتر گفٹ نہیں ہو سکتا, اس سے بہتر امام علی کو خوشی نہیں ہو سکتی کہ امام علی کی پوری زندگی اسلام کو سرو کرنے کے لیے گزری, امام علی کی پوری زندگی ٹو سرو دا اسلام گزری, امام علی کی پوری لائف صرف ایک چیز پہ گزری کہ لوگ صراط مستقیم پر ہیں, اس لیے کہ امام علی خود صراط مستقیم ہے. ان کو خوش کرنے کے لیے, واجبات پہ عمل کرنے کے لیے, واجبات پہ عمل کرنے کے لیے یہ تحفہ دو. یہ تحفہ دو گے تو اس سے بہتر نہیں. اور 13, 14, 15 یہ عمل داؤد کا ہے. یہ 13 رجب, 14 رجب اور 15 رجب 3 روزے رکھ کر اگر کوئی عمل داؤد کرتا ہے, پہاڑ کے رائی کے دانوں کے برابر بھی اگر اس کی حاجات ہے تو انشاءاللہ اس کی حاجات پوری ہوں گی. آئی ایم ویری مچ پازیٹو کہ انشاءاللہ سب عمل کر کے امام علی کی بارگاہ میں سب کے حق میں دعا کرو, اور ہمارے امام کے لیے دعا کرو کہ اللہ مولا کے ظہور میں تاجیر فرمائے.